السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ اس زمین پر جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں سے قوم عاد سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے گزری ہے۔ یہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی کی معراج پر تھے۔ یہ قوم اس وقت کی موجود قوموں میں سب سے جدید ترین قوم تھی۔ یہ قوم صحرائے الاحقاف میں بستی تھی۔ صحرائے الاحقاف بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں واقع ہے، جو کہ عمان، بحرین اور یمن سے ملتا ہے۔ صحرائے الاحقاف ایک ایسا بیابان صحرا جس میں آج انسان سفر کرنا تو دور قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ کسی زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جگہ تھی، جہاں یہ لوگ وہاں موجود پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکان بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات تیار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اس قدر ذہین و فطین اور ماہر تعمیرات تھے کہ زمین پر ہی اپنی جنت تیار کر لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی قداور اور طاقتور تھے۔ اپنی انہی خصوصیات اور ترقی کی بنا پر یہ لوگ گھمنڈی، سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ اس پوری روئے زمین پر ان سے زیادہ ذہین، طاقتور اور قداور اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کے بھی منکر ہوتے چلے گئے۔ جب ان کے اندر غرور و تکبر حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا، مگر یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر تشدد کرتے اور انہیں اپنے علاقے سے باہر نکال دیتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک آخری پیغمبر کو بھیجا جن کا نام ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس قوم کو ان کی سرکشی سے روکا تو یہ لوگ کہنے لگے، تم بھی اب ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش کرنے سے روکنے آئے ہو، جیسے پہلے انبیاء ہمیں عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، تم بھی اسی سے ڈرانے آئے ہو، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم اتنا ذکر کرتے ہو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، اور ان پر عذاب ایسے شروع ہوا کہ سب سے پہلے اس سرسبز و شاداب علاقے پر بارشیں برسنا بند ہو گئیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جہاں بارش برس رہی ہو سمجھ جائیں کہ ابھی وہاں اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں، مگر اس سرکش اور نافرمان قوم سے اس کے تکبر کی بنا پر بارش جیسی رحمت کو چھین لیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی جیسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ ان لوگوں نے ایک روز آسمان پر ایک دھوئیں نما بادل کو اٹھتے دیکھا جو کہ تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ اس بادل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ یہ بارش برسانے والا ایک بادل ہے اور اب اس قحط و سالی سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر ایک عذاب لا رہا تھا جو پہلے کسی قوم پر نہیں بھیجا گیا۔ یہ وہ بادل تھے جنہوں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے تباہ کر دیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے موجود ہے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ابر ان کے میدانوں کی جانب آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی، بس وہ صبح کو ایسے ہوگے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ دوستو، جس ہوا کے ذریعے انہیں عذاب دیا گیا یہ ایک ایسی تیز رفتار آندھی تھی جو کہ تابکاری یا ریڈیشن کے اثرات سے بھری ہوئی تھی، جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس زمین کے خطے کو آج بھی آباد نہیں ہونے دیا۔ اس ہوا نے اپنے پیچھے کسی بھی زندہ اور سرسبز و شاداب چیز کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی تھی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیاں پیچھے چھوڑ دیتی۔ آج کے موجودہ لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ پہلی مرتبہ ایک ایٹمی حملے کے بعد کیا، کیونکہ ایٹمی حملے کے بعد انسانوں کے جسم کا گوشت پگھل کر ایک بھاپ کے اندر بدل جاتا ہے۔ اس ہوا کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم عاد کا حال دیکھو جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے حالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ مطلب کہ یہ ایک ایسی بانجھ کر دینے والی ہوا تھی جیسے تابکاری یا ریڈیشن کسی جگہ یا زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، اور پھر ایسی زمین پر دوبارہ کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا۔ اس قوم پر اس قدر سخت عذاب آیا کہ نہ وہ باغات رہے اور نہ ہریالی، اور نہ ہی ان کی بلند و بالا عمارتیں، بلکہ ہر طرف اڑتی ہوئی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔
इस ज़मीन पर आज तक कोई आबाद ना हो सका और अरब के लोग आज भी इसे रबीए हाली कहकर पुकारते हैं। एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस जगह से गुजर रहे थे। ये सब एक तवील सफ़र करके आ रहे थे और इस जगह तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक चुके थे। जब इन लोगों ने इस बंजर सहरा में कुछ सायादार खंडरात देखे तो सब रसूल खुदा से कहने लगे कि क्यों ना हम थोड़ी देर इस जगह पर आराम कर लें। जब इस लश्कर ने वहाँ मौजूद कुएं से पानी निकाला तो वहाँ मौजूद कुछ खुश्क लकड़ियों को भी उठा लिया और इनको जलाकर खाना तैयार करने लगे। जब सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी और पकाया हुआ खाना ज़ाया कर दो और इसमें से कुछ भी ना खाओ और ना पियो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकल जाओ, वरना तुम सब भी इसी अजाब का शिकार हो जाओगे। क्योंकि यहाँ एक ऐसी कौम पर अजाब आया था जो सरकश और नाफरमान हो चुकी थी, लिहाजा ना ही यहाँ रुको और ना ही यहाँ किसी चीज़ को इस्तेमाल करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो तमाम खाना ज़ाया कर दिया गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म था जो कि आपको अल्लाह ताला ने अता किया था कि आपने इस जगह पर ना नज़र आने वाली रेडिएशंस या वबा का पता लगा लिया जो कि इंसानों के लिए मौलक थी। दोस्तों, कुरान पाक में इस हवा के लिए लफ्ज़ रीहुल अकीम का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें रीह का मतलब हवा और अकीम का मतलब है बांझ औरत या मर्द, और यहाँ इससे मुराद बांझ ज़मीन से है। रीहुल अकीम यानी बांझ हवा का मतलब उलमाए किराम एक अरसे तक तलाश करते रहे मगर इसके मुतल्लिक कुछ ना जान सके, और आज के दौर में जब एटमी तजुर्बात किए गए और एटमी धमाकों के बाद पैदा होने वाली रेडिएशंस के बारे में जब इंसानों को पता चला तो इस लफ्ज़ का मतलब हम आज 1400 साल गुजरने के बाद समझे हैं। इससे मुराद है एक ऐसा बादल जो इंतहाई रफ्तारी से आगे की जानिब बढ़ता है और फिर चंद ही सेकंड्स में इतनी तबाही मचा सकता है कि किसी भी इंसान को संभलने का मौका ही ना मिले, और इसके बाद एक ऐसी बांझ हवा पैदा हो जो सब कुछ ख़त्म करके हज़ारों साल बाद भी उसे बंजर और वीरान रखे। इसका मुशाहिदा दुनिया ने पहली मर्तबा सन 1945 में किया जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले किए, जहां पर आज भी ज़िंदगी का तसलसल कायम ना हो सका। दोस्तों, ये इंसानों का किया गया एटमी हमला था, और आप खुद सोचें कि फिर जो हमला खुदा ने कौम आद पर किया होगा वो किस कदर शिद्दत वाला होगा, और इस एटमी हमले से तो कई गुना ज़्यादा होगा, जो आज भी इस जगह पर ऐसी रेडिएशंस मौजूद हैं कि इंसान का गोश्त इसके जिस्म से अलग करने की सलाहियत रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारा शुमार ऐसे लोगों में करे जिनसे वो राज़ी हो और ऐसों में नहीं कि जिनसे वो नाराज़ हो। आमीन।